السلام علیکم۔ بی وتھ می 306 میں خوش آمدید۔ کعب عدی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عدی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور عاصم کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے عاصم کے چہرے پر نظر گاڑ دی اور پھر اچانک اس کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلایا، بے وقوف، تم خاموش کیوں ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمیر قتل نہیں ہوا، زندہ ہے، اور اس کے باپ نے تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے اسے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر میرے گھر لائے تھے؟ محفل پر ایک سکتہ سا طاری ہو چکا تھا۔ عدی کا ایک رشتہ دار اٹھ کر آگے بڑھا اور اس کے بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے چلایا، عدی، ہمت سے کام لو، عمیر کا خون رائے گا نہیں جائے گا، قبیلے کا ہر فرد تمہارے دکھ میں شریک ہے۔ عدی نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور چلایا، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، تم سب پاگل ہو گئے ہو۔ کعب نے کہا، اسے گھر لے جاؤ، صدمے سے اس کے حواس ٹھیک نہیں رہے۔ عدی چلایا، میرے حواس بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کو اس وقت شمعون اور داؤد کی فکر کرنی چاہیے۔ ان سے پوچھئے کہ اب تمہاری زبانیں گنگ کیوں ہو گئی ہیں؟ حاضرین کی نگاہیں شمعون اور داؤد کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ عدی نے قدر توقف کے بعد مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا، یہاں ایک ایسا گواہ موجود ہے جو تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتا ہے، تم اسے آواز کیوں نہیں دیتے؟ وہ ان لوگوں کے سامنے آنے کے لیے تمہارے اشارے کا منتظر ہے۔ تمہارا جرم صرف یہ ہے کہ تم نے عمیر کو موت کے منہ سے چھڑایا ہے، اور تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں مطعون کریں گے، لیکن میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے طعنوں سے نہیں ڈرتا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے اور میں تمہارا احسان مند ہوں۔ رات کے وقت چند یہودی اسے زد و کوب کر رہے تھے اور تم اس کی چیخیں سن کر بے چین ہو گئے تھے۔ اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارا احسان مند ہونا میرے لیے باعث ننگ و عار ہے تو تم غلطی پر تھے۔ عمیر، تم آ سکتے ہو۔ عمیر تماشائیوں کے پچھلی صف سے نکل کر آگے بڑھا اور عدی اور عاصم کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ ناک اور آنکھوں کے سوا اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ حاضرین دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور کعب بن اشرف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ درست ہے کہ مجھے امن کے زمانے میں قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، لیکن عاصم کا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے مجرم آپ کے دائیں بیٹھے ہیں۔ شمعون، تم مجھے پہچانتے ہو؟ شمعون، جو کسی حد تک اپنے حواس درست کر چکا تھا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ تم زندہ ہو، اس کے باوجود کہ تم میرے گھر سے چوری کر کے بھاگ گئے تھے۔ عمیر نے کہا، تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ داؤد، جسے تم نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے منتخب کیا تھا، اپنا فرض پورا نہیں کر سکا۔ شمعون چلایا، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، تم اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو۔ کعب بن اشرف کے سوا تمام یہودی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور شور مچانے لگے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط کہتا ہے، ہم شمعون کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ عمیر بلند آواز میں چلایا، تم یہ سننا بھی پسند نہیں کرو گے کہ اس پوری کارروائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اوس اور خزرج آئندہ امن کے زمانے میں بھی چین سے اپنے گھروں میں نہ بیٹھ سکیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ داؤد تمہارے گھر میں مہمان تھا اور تم نے اصرار کیا تھا کہ میں اس کے گھوڑے خیبر پہنچاؤں؟ کیا میں پچھلے پہر داؤد کے ساتھ روانہ نہیں ہوا تھا؟ کیا تم اس مجلس میں یہ سننا چاہتے ہو کہ مجھ سے تمہارے عناد کی وجہ کیا تھی اور تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کیوں کی تھی؟ شمعون چلایا، مجھے معلوم نہیں کہ تم نے حبیرہ کے بھتیجے سے کیا سمجھوتا کیا ہے، لیکن میں ایک چور کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھ پر کیچڑ اچھالے۔ مجھے یہاں زبان کھولنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہودی یک زبان ہو کر چلانے لگے، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، تم جھوٹے ہو۔ کعب پریشانی اور اضطراب کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اگر دو دشمن کسی مجبوری سے ایک دوسرے کے دوست بن جائیں تو کسی کو انہیں مطعون کرنے کا حق نہیں، لیکن یہ شرافت نہیں کہ ایک تیسرے فریق کو ہدف ملامت بنا لیا جائے۔
میں اوس اور خزرج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے دو نوجوان مصالحت کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ شمعون نے عمیر کو قتل کرانے کی سازش کی ہے۔ اوس اور خزرج اگر ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری قوم کا کوئی فرد ان کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ حبیرہ نے بلند آواز میں کہا، اوس اور خزرج کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہم اس قدر بے غیرت نہیں کہ اپنے عزیزوں کا خون بھول جائیں۔ قبیلہ خزرج کے ایک آدمی نے کہا، اور تمہارا خیال ہے کہ ہم بے غیرت ہیں؟ منات کی قسم، جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہماری تلوار نیام میں نہیں جائے گی۔ ایک ثانیہ کے اندر اندر محفل کا رنگ بدل چکا تھا، اور یہودی جو کچھ دیر پہلے ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کر رہے تھے، اب اطمینان سے اوس اور خزرج کے اکابر کی تکرار سن رہے تھے۔ کعب بن اشرف نے کہا، یاد رہے کہ تم لوگ میرے گھر میں پرامن رہنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ مجھے توقع ہے کہ ان وعدوں کا پاس کیا جائے گا، اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا کہ ہم تمہاری لڑائیوں میں فریق بننے پر مجبور ہو جائیں۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ تم اطمینان کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ۔ فریقین اپنے اپنے ساتھیوں کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ حبیرہ نے عاصم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا، عاصم، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ عدی کے بیٹے کی جان اتنی قیمتی نہ تھی کہ تم اپنے باپ اور بھائیوں کے خون بھول جاتے۔ اور قبیلہ خزرج کا ایک بزرگ عدی سے کہہ رہا تھا، اگر میرا بیٹا جان کنی کے وقت بھی اوس کے کسی فرد سے پانی کا گھونٹ طلب کرتا تو میں مرتے دم تک کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اوس اور خزرج کے معززین عاصم، عدی اور عمیر کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ قبیلہ اوس کے اکابر کے نزدیک عاصم کا یہ جرم ناقابل معافی تھا کہ اس نے عدی کے بیٹے کی جان بچائی تھی، اور خزرج یہ معاف کرنے کو تیار نہ تھے کہ عدی اور اس کے بیٹے نے ایک ایسے مرحلے پر عاصم کی حمایت میں اپنی زبان کھولی تھی جب یہودی بنو اوس کے خلاف مشتعل ہو چکے تھے۔ یہ تینوں کچھ دیر پریشان کھڑے رہے۔ جب ہجوم منتشر ہو گیا تو عاصم وہاں سے چل دیا، اور عدی اور عمیر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور جا کر عمیر نے آواز دی، عاصم ٹھہرو۔ وہ رکا اور مڑ کر دیکھنے لگا۔ عاصم نے قریب پہنچ کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا۔ میرے لیے تمہاری یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ یہودیوں کی سازش کے خلاف زبان کھولنا میرا فرض تھا، تاہم مجھے افسوس ہے کہ کچھ دیر پہلے ہم اپنے اپنے قبیلے کی غیرت کے امین تھے، لیکن اب ہم اس عزت سے محروم ہو چکے ہیں۔ عاصم نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ عدی نے کہا، تم نے میری گردن پر ایک پہاڑ کا بوجھ لاد دیا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم نے عمیر کو اظہار صداقت سے کیوں منع کیا تھا۔ تم یہ جانتے تھے کہ عمیر ساری عمر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نہیں رہ سکتا۔ عاصم نے جواب دیا، اگر یہودیوں کو فوراً یہ پتہ چل جاتا کہ عمیر اپنے گھر پہنچ چکا ہے تو آج وہ یہ موقف اختیار نہ کرتے۔ میں اہل یثرب پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر جھوٹے، دغا باز اور شر پسند ہیں، لیکن تم یہودیوں کو شر پسند اور دغا باز ثابت کرنے کے باوجود ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تمہاری کارگزاری کا حاصل یہ ہے کہ تمہارے اپنے قبیلے کے لوگ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں۔ عاصم نے کہا، جب میرے دل میں عمیر کو گھر پہنچانے کا خیال آیا تو مجھے یہ بھی محسوس ہوا تھا کہ میں ایک جرم کر رہا ہوں، لیکن اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، اور وہ دن دور نہیں جب میرے قبیلے کا ہر ذی شعور آدمی میری طرح محسوس کرے گا۔ عدی نے کہا، تمہارے قبیلے کے تمام لوگ تمہاری صورت دیکھنے کے روادار نظر نہیں آتے، اور میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی شکست کے باوجود تم پر امید ہو۔ اگر آپ یہاں نہ آتے اور آپ کی آواز میری حمایت میں بلند نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں اس محفل سے شکست کا احساس لے کر نکلتا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ میری پہلی فتح ہے۔ عدی نے کہا، یہ تمہاری پہلی اور آخری فتح ہے۔ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ اوس اور خزرج کے لیے نیا ہے، اور کوئی تمہارا ساتھ دینا پسند نہ کرے گا۔ عاصم نے پوچھا، کیا آپ بھی میرا ساتھ دینا پسند نہ کریں گے؟ مجھے معلوم نہیں،
اس عمر میں شاید میں اپنے اسلاف کا راستہ چھوڑ کر نیا راستہ اختیار نہ کر سکوں۔ عاصم نے کہا کہ آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے قبیلے گزشتہ جنگوں سے کافی سبق لے چکے ہیں، اور اب کئی خاندان ایسے ہیں جو بظاہر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں چاہتے کہ یہ بجھتی ہوئی آگ دوبارہ بھڑک اٹھے۔ عدی نے جواب دیا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ سردست لڑائی سے ان خاندانوں کے اجتناب کی وجہ صرف ایک عارضی تھکاوٹ ہے۔ جب یہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو ہمیں ایک دوسرے کو ذبح کرنے کے لیے ایک معمولی بہانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے گی۔ اوس اور خزرج کے درمیان دائمی امن کی تمنا کرنا ایک دیوانگی ہے۔ تم دیوانے ہو اور شاید میں بھی دیوانہ ہو جاؤں، لیکن اس بستی میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ عاصم کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دیا اور عدی نے عمیر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا، تم جس زمین پر پھول دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہیں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں دے گی۔